الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا للنبی امر من المراعات وکانوا یقولون له ذلك وہی بلغت الیہود سب من الرعونۃ فسروا بذلك وخاطبوا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنہی المؤمنون عنہا۔ اے ایمان والو تم مت کہو رائنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ رائنا کا لفظ امر ہے، مراعات سے بنا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ، اور وہ لوگ اس کو کہا کرتے تھے۔ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِّنَ الرَّعُونَةِ، اور یہ یہود کی زبان میں رعونت سے گالی ہے، رعونت سے بنا ہے۔ فَسَرُّوا بِذَلِكَ، تو وہ لوگ اس سے خوش ہوئے۔ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ، اور نبی کو اس سے مخاطب کرنے لگے۔ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا، تو مومنین اس سے روک دیے گئے۔ وَقُولُوا بَدْلَهَا انظُرْنَا، ای انظر الینا، اور اے لوگو تم اس کے بدلے میں کہو انظرنا، یعنی انظر الینا، ہماری طرف نگاہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولٍ، اور تم سنو اس چیز کو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے قبولیت کے ارادے سے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جب آپ کوئی بات چیت کر رہے ہوتے تھے، کوئی حکم دے رہے ہوتے، خطاب فرما رہے ہوتے، تو جملے کو ریپیٹ کروانے کے لیے دوبارہ بلوانے کے لیے یا کوئی بات سمجھنے کے لیے مسلمان کہا کرتے تھے رائنا۔ کیا کرتے تھے؟ رائنا، کہ ہمارا خیال کیجئے، دوبارہ بول دیجئے، پھر سے سمجھا دیجئے، ہے نا، کہ رائنا کہا کرتے تھے۔ یہود کی زبان میں مسلمان رائنا کہا کرتے تھے خیال کرنے کے معنی میں، لحاظ کرنے کے معنی میں۔ اور یہود کی زبان میں، عبرانی زبان میں جو یہود کی زبان تھی یا ان کا جو عرف تھا، ان عرف کے اعتبار سے یہودی اس لفظ کو رعونت سے مشتق مان کر کے احمق کے معنی میں لیا کرتے تھے، گالی کے معنی میں، اسے گالی کے معنی میں لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسری زبان میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، سمجھا۔ بعض چیز وہ ہے جو ہمارے یہاں گالی ہے، بعض چیز وہ ہے جو دوسروں کے یہاں گالی نہیں۔ انگوٹھا یہاں کسی کو دکھلا دو گے تو گالی ہے، یورپ میں انگوٹھا دکھلا دو گے تو گالی نہیں ہے۔ تو مسلمان کہا کرتے تھے رائنا، رعایت کرنے کے معنی میں، اور یہود اس سے معنی لیا کرتے تھے کون چیز کا؟ حماقت کا معنی لیا کرتے تھے، احمق کا معنی، ہے نا، گدھے کا معنی۔ اب یہود جو ہے خوب خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھو جو لفظ ہم چھوڑے تھے پڑیا وہ چل گیا، ہے نا۔ اب مسلمان بولنے لگا کیا؟ رائنا۔ تو یہودی یہ بار بار حضور کی مجلس میں جا کر کے اور حضور سے کہتے تھے رائنا۔ تو مسلمان رائنا کہتے تھے بے معنی خیال کرنے کے، اور یہود جا کر کے مسلمانوں کی آڑ میں کہ مسلمان یہ لفظ بولتے ہیں، تو مسلمانوں کی آڑ میں جا کر کے یہود کہا کرتے تھے گالی کے معنی میں لے کر کے رائنا، ہے نا۔ تو یہود کا مراد، یہود کی ذہنیت کچھ اور تھی اور مسلمان دوسرے معنی کا خیال کر کے یہ جملہ بول رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے جملے کو بولنے سے منع فرما دیا کہ مسلمانوں تم ایسا مت بولو جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیں، ایسا جملہ مت کہو جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا کر کے نبی کا مذاق اڑانے لگے۔ تم بولتے ہو رائنا رعایت کرنے کے معنی میں، اور یہود بھی اس لفظ کو اچک لیے اور وہ بولنا شروع کر دیے حماقت کے معنی میں، گالی کے معنی میں، ہے نا۔ تو فرمایا اے ایمان والو تم مت کہو رائنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ امر ہے مراعات سے، کس سے؟ راعا یرائی، مراعات کے معنی خیال کرنا، مسلمان اس معنی کر بولتے تھے، مراعات سے مشتق مان کر کے رائنا، رائے فعل امر اور نہ مفعول۔
وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ، اور کیا ہے مسلمان یہ جملہ بولا کرتے تھے رائنا، وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ، اور یہ جملہ یہود کی زبان میں گالی ہے۔ کس سے بنا؟ رعونت سے بنا۔ کس سے بنا؟ رعونت سے بنا، ہے نا، ٹھیک ہے، رعونت سے بنا تھا، رائنا گالی ہوا، رائن کیا ہوا؟ رائن، اور اس سے میں الف جو ہے وہ الف اشباع کا ہے۔ کس کا ہے؟ الف اشباع کا ہے، تو رعونت سے بنا ہے۔ فسروا بذالک، تو یہود اس سے خوش ہوئے، کیا کہ ہم جو پڑیا کبھی چھوڑا تھا وہ چل گیا مارکیٹ میں، اور مسلمان بھی یہ جملہ بولنے لگے، اور اب تو ہم کو بہت فائدہ ہے کہ ہم خوب مذاق اڑائیں گے حضور کا اس طرح کا جملہ بول کر کے، ہے نا۔ سروا بذالک، وہ لوگ اس سے خوش ہوئے۔ وخاطبوا بہ النبی، اور نبی کو اس سے خطاب کرنے لگے، بار بار آپ کی مجلس میں جا کر کے رائنا رائنا کہا کرتے تھے، یعنی گالی دیا کرتے تھے۔ فنہی المؤمنون عنہا، تو مومنون کو اس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ تم لوگ رائنا مت بولا کرو، بلکہ بولو کہا ہے انظر الینا، بلکہ اس کے بدلے میں انظر الینا بولو۔ واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، اور جس چیز کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے قبولیت کے ارادے سے سنو۔ قبولیت کا سننا مطلب قبولیت کے ارادے سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم بمعنی مولم یعنی جہنم۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من العرب عطف على اهل الكتاب ومن للبيان ان ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته نبوته من يشاء والله ذو فضل عظيم۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، اہل کتاب کے کافرین اور نہ مشرکین، اہل کتاب کے کافرین اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر اتارا جائے کوئی خیر تمہارے پروردگار کی طرف سے، تم سے حسد کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یعنی نبوت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اہل کتاب کفروا من اہل کتاب ہے نا، تو کفروا من اہل کتاب کے آگے وللمشرکین ہے، وللمشرکین ہے۔ من العرب، من العرب کا جملہ انہوں نے جوڑ کر کے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے نا۔ کیا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب میں تو کافر بھی ہیں، اہل کتاب میں مشرک خود ہیں، اہل کتاب تو خود مشرک ہیں، مشرک کا مطلب شرک کرنے والا، تو عیسائی بھی شرک کرتا ہے، اللہ کو تین مانتا ہے، یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، سمجھا؟ تو اہل کتاب میں تو مشرک داخل ہیں ہی، تو پھر الگ سے ورل مشرکین کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اسی کے بارے میں اسی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے نکال دیا من العرب، کیا؟ من العرب، تو اہل کتاب وہ الگ ہوئے اور مشرکین جو عرب کے ہیں وہ الگ ہوئے، یعنی بت پرست لوگ۔ تو فرمایا کہ تو دونوں کی مراد الگ الگ ہو گئی نا، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ اہل کتاب کے کافرین اور مشرکین نہیں چاہتے، مشرکین عرب میں سے، عرب کے مشرکین نے اہل کتاب کے کافرین اور عرب کے مشرکین نہیں چاہتے، یہ معنی ہوگا کہ تم پر کوئی خیر اترے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ عطف علی اہل الکتاب والمشرکین من العرب کا عطف کس پر ہے؟ علی اہل الکتاب پر، کس پر؟ اہل الکتاب پر، ہے نا۔ تو اہل کتاب معطوف علیہ ہو جائے گا اور المشرکین معطوف من للبیان، اور من بیان کا ہے، من اہل الکتاب ہے نا، من اہل الکتاب میں کفروا کے بعد من ہے نا، من بیانیہ ہے، کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، وضاحت کے لیے ہے۔ تو اہل کتاب کے کافرین اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر اترے تمہارے پروردگار کی طرف سے، خیر سے مراد وحی اترے۔ یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ حسدن لکم، تم سے حسد کی وجہ سے، تم سے حسد کی وجہ سے۔ حسدن کیا ہے؟ یہ مفعول لہو ہوگا یودو کا، یودو کا مفعول لہو ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یعنی نبوت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے لیے آخری نبی کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا تھا۔ بات ختم ہوئی۔ وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا نَزَلَ
ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کفار نے طعنہ دیا نسخ کے سلسلے میں اور ان لوگوں نے کہا کہ محمد تو حکم دیتے ہیں اپنے صحابہ کو آج ایک بات کا اور اس سے روک دیتے ہیں کل، یعنی کیا ہے، کفار اور مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا دین کیسا ہے، کہ آج محمد کچھ اور حکم دے رہا ہے، کل کو بدل دیتا ہے، دوسرا حکم دے دیتا ہے، کل کو دوسرا حکم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دین میں کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، کوئی مضبوط دین نہیں ہے۔ تو اسی کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر تو اتنا لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے پوری تفصیل لکھی ہے اس واقعہ، مطلب اس پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک اور صحابی کا، غزوہ احد سے فراغت کے بعد کا واقعہ، گزر رہے تھے، یہودیوں سے ملاقات ہوئی ہے نا، اور یہودیوں نے یہ ذکر کیا کیا کہ تمہارا دین کیسا ہے، کہ ایک بات کا حکم دیتا ہے، آج دیا جاتا ہے، اور کل کو دوسری بات سے اس بات سے منع کر دیا جاتا ہے، تمہارے دین میں کوئی ٹکاؤ اور بھرپائی یا مضبوطی پختگی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت، کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کریں گے، او ننسها نأت تو کیا ہے، یا ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسها یا اس کو مؤخر کرتے ہیں، نأت بخیر منها اس سے بہتر یا اسی جیسی ہم لے آتے ہیں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ نسخ کے معنی آتے ہیں مٹا دینا، کس معنی؟ مٹا دینا، نسخ کے معنی، سمجھا؟ قرآن کریم کے اندر نسخ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس سلسلے میں زیادہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں نسخ ہوا ہے۔ کیا ہے؟ نسخ ہوا ہے۔ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 40 آیتیں منسوخ، سمجھا؟ اور امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 آیتیں منسوخ ہیں، سمجھا؟ نسخ کبھی ایسا ہوتا ہے، نسخ کا کئی طریقہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ۔ نسخ کا مطلب، نسخ کی کئی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے؟ تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ۔ اس کی مثال لکھ دیا ہے کتاب کے اندر ہی، عشر رضاعات یحرمن، کہ 10 مرتبہ منہ سے چسکی لگاوے عورتوں کے دودھ میں، تب جا کے وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ حرمت رضاعت کے لیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ کافی نہیں بلکہ 10 مرتبہ، ہے نا؟ تو یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور آیت بھی منسوخ ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے اسی۔ نسخ کبھی ہوتا ہے کہ کیا ہے، تلاوت موجود ہو اور حکم کیا ہو؟ منسوخ ہو، سمجھا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ شروع زمانے میں جب روزہ کی فرضیت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت اختیار دیا گیا تھا کہ جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، سمجھا؟ بعد میں اس حکم کو اٹھا لیا گیا، کیا کہ بیمار کے لیے خاص کر دیا گیا، ایسا بیمار جو کبھی روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، لیکن پہلے عام لوگوں کے لیے اجازت تھی کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ مال خرچہ کرے، فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے، ہے نا؟ لیکن اس حکم کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کیا ہے، حکم باقی رہتا ہے اور آیت منسوخ کر دی جاتی ہے، تلاوت منسوخ کر دی جاتی ہے، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، بوڑھا اور بڑھیا جب زنا کرے تو ان کو سنسار کر دو، ہے نا؟ تو سنسار کا حکم باقی ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی شادی شدہ زنا کرے گا تو سنسار کر دیا جائے گا، ہے نا؟ لیکن یہ آیت کہیں نہیں ہے۔ تو نسخ کا مطلب آتا ہے بدل دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا، سمجھا؟ نسخ کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو، اس کی مثال عشر رضاعات یحرمن۔ اور نسخ کی دوسری صورت کیا ہے کہ تلاوت تو منسوخ نہ ہو، حکم منسوخ ہو، اس کی مثال وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اور اگر تیسرا طریقہ
نسخ کی تیسری قسم کہ تلاوت تو منسوخ ہو لیکن حکم موجود ہو، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، ہے نا. تو یہ نسخ کے 3 طریقے ہیں. تو نسخ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس سلسلے میں بتایا کہ علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے اندر منسوخ آیتیں ہیں، سمجھا. اور جلال الدین سیوطی کے نزدیک 40 آیت ہے، اور علامہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اندر کے اعتبار سے 5 آیتیں منسوخ ہیں، سمجھا. تو ان کے اعتبار سے، ان لوگوں کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، حال کا ترجمہ کریں گے. کیا کریں گے؟ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو مؤخر کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے اعتبار سے جو نسخ کے قائل ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، سمجھا. مولانا عبدالصمد الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتابیں محکم لکھ کر کے اس طبقے کی رہنمائی فرمائی ہے. تو ان کے اعتبار سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، سمجھا. تو ان کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا کہ ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کریں گے یا اس کو مؤخر کریں گے تو ہم اس کے بدلے میں کوئی دوسری آیت اس جیسی لے آئیں گے، ہے نا، مستقبل کے حوالے سے. بہرحال تو ان کے اعتبار سے، مولانا عبدالصمد الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب محکم، قرآن محکم کے نام سے، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں ثابت کیا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. اب دیکھیے، ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، ای نزلہ حکمہا، یعنی ہم اس کے حکم کو زائل کر دیتے ہیں. اما مع لفظہا، یا تو الفاظ کے ساتھ، یعنی الفاظ بھی منسوخ کر دیا اور حکم بھی منسوخ کر دیا، جیسے عشر الرضاعت یحرمنا، او لا، اس کا 2 مطلب کہ الفاظ ہم رہنے دیتے ہیں، حکم منسوخ کر دیتے ہیں، یا الفاظ کو منسوخ کر دیتے ہیں، حکم رہنے دیتے ہیں. اولا دونوں سے جڑ جائے گا، اولا دونوں سے جڑ جائے کہ معنی باقی ہو اور الفاظ منسوخ ہو جائیں، یا الفاظ باقی ہو اور معنی منسوخ ہو جائیں. وفی قراءۃ بضم النون من انسخا، اور ایک قراءت کے مطابق نون کے ضمے کے ساتھ انسخا سے بنا ہے. ننسخ جو ہے نا، انسخا سے ننسخ، کیا پڑھیں گے؟ ننسخ. ایک دوسری قراءت ہے نا کہ ما ننسخ من آیت. اس اعتبار سے مطلب کیا ہوگا؟ ننسخ کا متعدی ہو جائے گا نا، تو کیا مطلب ہوگا کہ نہ امرک او جبرائیل بنسخھا، کہ ہم تم کو حکم دیتے ہیں یا جبریل کو آیت کے منسوخ کرنے کا، یعنی تم کو حکم دیتے ہیں کہ ہٹا دو اس کو، یا جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو مٹا دو، ہے نا. یہ کب ہوگا؟ جب انسخہ سے پڑھیں گے. او ننسھا نأتی، یا ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یا اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں. نن سے کے معنی نؤخر، نن سے نؤخر کے معنی میں ہے. آگے آ رہا ہے فلا نزل حکمہا، لہذا اس کے حکم کو ہم زائل نہیں کر دیتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کے حکم کو ہم زائل نہیں کرتے. ونرفع تلاوتها، اس کی تلاوتوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں. او نؤخرها فی لوح المحفوظ، یا لوح محفوظ میں ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ ابھی آیت نازل نہیں کرتے ہیں، بعد میں کریں گے، ہے نا. ٹھیک ہے، تو نؤخر کا مطلب یا تو کیا ہے؟ تلاوت کو اٹھا لینا اور حکم کو زائل نہیں کرنا، یا لوح محفوظ ہی کے اندر کیا ہے؟ موقوف کر دینا. کیا کر دینا؟ مؤخر کر دینا لوح محفوظ کے اندر. مان لیجئے کہ کوئی آیت ہے، اس کو اتارنا ہے، ابھی نہیں اتارا، اللہ کی مرضی ہے جب اتارے کچھ دن کے بعد اتارے گا، سمجھا. تو لوح محفوظ کے اندر ہی مؤخر کر دینا، ہے نا، موقوف کر دینا. تو یا ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے حکم کو زائل نہیں کرتے، تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، یا اس کے حکم کو موقوف کر دیتے ہیں، اس کو موقوف کر دیتے ہیں، لوح محفوظ میں روک دیتے ہیں، ابھی نہیں اتارتے ہیں. ہو گیا، بات ختم ہوئی. مطلب آگے سمجھ میں ننسے کا. اب آگے دیکھو، وفی قراءۃ بلا حمز من النسیان، اور ایک قراءت میں بغیر حمزے کے ہے، نسیان سے بنا ہے. کس سے؟ نون سے جو ہے نسیان سے بنا ہے، ایک قراءت کے مطابق، سمجھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان صاحب جلالین کے نزدیک، ہم لوگ جو نسخہ پڑھتے ہیں قرآن کا،
ان تمام میں نون سے ہی ہے. کیا ہے؟ ان تمام میں نون سے ہی ہے. دنیا کے اندر جو مروج نسخے ہیں لکھے ہوئے ان تمام میں کیا ہے؟ او نون سہا نات، یہی لکھا ہوا ہے نا، یہی نہ یاد کیا تم لوگ. لیکن کیا ہے، ان کے نزدیک جو نسخہ رہا ہوگا ممکن ہے کہ اس میں نون سہا نہ ہو کر کے نن سوہا ہوگا. کیا ہوگا؟ نن سوہا لکھا ہوگا، ہے نا. حمزہ کیا ہے؟ نن سوہا لکھا ہوگا مجرد سے. کس سے؟ مجرد سے. سمجھا؟ تو اسی کے بارے میں کہا تو ان کے اعتبار سے تو حمزہ تھا، ان کے اعتبار سے تو نسخے میں حمزہ تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں وفی قرایت بلا حمز من النسیان، اور ایک قرات کے مطابق بغیر حمزہ کے ہیں نسیان سے، یعنی نون سے. کیا ہے؟ نون سے. تو ان کے سامنے جو نسخہ تھا اس میں نون سے لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ کیا لکھا ہوا تھا؟ نن سو. نن سو. تو انہوں نے اسی اعتبار سے تشریح کیا اور ننسے کو دوسری قرات کا نون سے ہے نا، ننسے کو دوسری قرات مان لیا اور کہا کہ بغیر حمزے کے لیے. کیا ہے؟ بغیر حمزے کے لیے. آیا سمجھ میں؟ کہ ان کے نزدیک جو نسخہ تھا اس نسخے میں حمزہ بھی تھا، ننسو، ہے نا. تو انہوں نے اس اعتبار سے تشریح کر دیا، لیکن قرات تھی نون سے، مشہور قرات تھی، تو اس کی طرف رہنمائی کر دیا کہ ایک قرات کے مطابق بغیر حمزے کے نسیان سے ہے، نون سے. کیا ہے؟ نون سے میں حمزہ نہ ہے. ای ننسکھا نمحوہا، یعنی ہم اس کو مٹا دیتے ہیں تیرے قلب سے. یہ شرط ہوا، یترا تک شرط ہوا. ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہے نا. اب آگے نأتی بخیر منہا، کہ اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں. یہ جواب شرط ہے. کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے. اس سے بہتر کا مطلب کہ جو بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، سہولت میں آسانی ہو. سمجھا؟ او کثرت الاجر، یا اجر میں زیادہ ہو، تو ایسی آیت ہم لے آتے ہیں. او مثلہا، یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں، جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں اسی جیسی آیت لے آتے ہیں، یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. کس چیز میں بھائی؟ اس جیسی. پھر تکلیف، تکلف میں کیا ہے؟ مکلف بنانے میں، والثواب، اور ثواب میں. یعنی جس طرح کی آیت منسوخ کرتے ہیں اس میں جو حکم جس ٹائپ کا ہوتا ہے ہم اسی ٹائپ کا، اسی مکلف بنانے والا جو حکم ہوتا ہے ہم اسی ٹائپ کا حکم لے آتے ہیں، ہے نا. تو دیکھیے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو خیر منہا سے مراد سہولت سے میں زیادہ نفع بخش، ہے نا، اور اجر میں زیادہ. ٹھیک. آیت چھوٹی تھی، بڑی آیت لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ. چھوٹی آیت کا ثواب مان لیجئے 500 نیکی، تو بڑی آیت آ گئی تو 1000 نیکی ہو گئی، ہے نا، تو ثواب میں بڑھ گیا. یا جو حکم دیا تھا، مکلف بنایا تھا جس حکم کا، اسی جیسا دوسرا حکم دے دیا، پھر مکلف بنا دیا، ہے نا. تو مثلہا فی التکلیف کا مطلب مکلف بنانے میں، مکلف بنانے میں اور ثواب میں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور ان قدرتوں میں سے ایک قدرت نسخ بھی ہے، تبدیل بھی ہے نا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ جس آیت کو چاہے بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جس آیت کو چاہے منسوخ کر دے، اس پر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ. والاستفہام للتقریر، اور استفہام وضاحت کے لیے ہے. الم تعلم میں جو آ ہے نا، الم تعلم میں جو آ ہے حمزہ استفہام ہوا نا، تو جملہ استفہام یہ ہوا نا، تو یہ استفہام برائے تقریر کے. کس کے؟ تقریر کا مطلب انک تعلم، یقیناً تم جانتے ہو، ہے نا. یعنی جو چیز انسان جانتا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بتلانے کے لیے بطور سوال کے بیان کرنا، یہ استفہام برائے تقریر کہلائے گا. انک تعلم. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یفعل فیہما ما یشاء، وہ ان میں جو چاہتا ہے کرتا ہے. ما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی کارساز، یحفظکم، جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر، اور مددگار، یمنع عذابہ عنکم، جو تم سے عذاب کو دور کر دے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے کوئی ایسا کارساز نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر سکے، بچا سکے، عذاب کو روک سکے. بات ختم ہوئی. اگر تم پر عذاب آ جائے، ان اتاکم، اگر تم پر عذاب آ جائے، تو تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا، من ولی ہے نا، من زائدہ ہے،
تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں. ولیون بھی کہتا ہوتا تو وہی معنی ہوتا، ولیون بھی ہوتا تو وہی معنی ہوتا. تو من کیا ہے؟ زائد ہے، من کا کوئی معنی نہیں ہے. اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے یحفظہم، جو تم کو محفوظ کر دے، حفاظت کرے. ولا نصیر، اور کوئی مددگار نہیں. کیسا مددگار؟ جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے اگر تم پر عذاب آ جائے تو.